تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رعایا کے مال پر زبردستی جناب جی قبضہ جما لیا اور رعایا کے اوپر ظلم کرنے لگا، طرح طرح کا ظلم، نہ رعایا کا مال حفاظت میں رہا، نہ ان کی جانیں حفاظت میں رہیں، ہر وقت خوف دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ تو بادشاہ جب اس حد کے ظلم تک آ گیا نا تو رعایا اس کے ملک کو چھوڑنے لگی، وہ کسی اور بادشاہ کی رعایا بننے لگی، اس کے ملک میں جا کر بیٹھنے لگے لوگ، اس کے ملک چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ ملک کے اندر تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ جب تھوڑے سے آدمی بچے نا تو ظاہری بات ہے ملک کی آمدنی کم ہو گئی، عوام زیادہ ہو تو ملک میں بھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، بادشاہ کا خزانہ بھرا رہتا ہے۔ اگر عوام تھوڑی ہو تو ملک کی آمدنی بھی کم ہوتی ہے، تو عوام تھوڑی بچ گئی، ملک کی آمدنی تھوڑی ہونے لگی، خزانہ خالی ہونے لگا، یہاں تک کہ خزانہ خالی ہو گیا۔ جو ملک اس بادشاہ کا جو دشمن تھا نا، اس کو جیسے معلوم ہوا تو وہ جنگ کی تیاری کرنے لگا کہ اس بادشاہ کے ساتھ میں جنگ کروں گا۔ ادھر سے اس کا خزانہ بھی خالی ہو گیا، عوام بھی کافی ساری ملک سے نکل گئی، اور اس بادشاہ نے بھی جناب جی وہ بھی تیاری کر کے جا پہنچا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنا مددگار چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ سلامتی کے وقت شرافت سے کام لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سلامتی کے وقت شرافت سے کام لے گا تو مصیبت کے وقت تیرے دوست بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تابع دار غلام پر بھی مہربانی نہ کرے گا نا تو وہ بھی بھاگ جائے گا۔ مہربانی کر، مہربانی کو اپنا تاکہ غیر بھی تیرے فرما بردار ہو جائیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک مرتبہ پھر اس کی مجلس میں، اس بادشاہ کی مجلس میں جناب جی ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی جس کا نام ہے شاہ نامہ، اور اس کتاب کو لکھنے والا فردوسی تھا۔ فردوسی نے سلطان محمود غزنوی کے حکم پر یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر جو ایران کے قدیم بادشاہ ہیں نا ان کے حال احوال اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شاہ نامہ پڑھ کر سنانے لگے، بادشاہ سن رہا تھا، یہاں تک کہ جب بات پہنچی نا ضحاک بادشاہ کے ملک کے زوال کی اور فریدون کے جناب جی لشکر کی فتح کی جب بات چلی، ضحاک اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ بعض تاریخ والوں نے لکھا ہے یہ ضحاک بادشاہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہا، یہاں تک کہ اس کے دانت بھی ماں کے پیٹ میں ہی نکلے، اور جب یہ پیدا ہوا باہر آیا تو یہ ہنس رہا تھا، اس لیے اس کا نام ضحاک رکھا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ظالم بڑا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا۔ اور فریدون جو بادشاہ تھا نا اس کی فتح کا ذکر ہوا اور اس بادشاہ کی زوال کا ذکر ہوا۔ تو جناب جی وزیر جو سنا رہا تھا اس نے کہا بادشاہ کو، جی جناب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جب اس نے یہ بات کہی نا تو اس نے پوچھا کہ فریدون بادشاہ جو تھا نہ ہی تو اس کے پاس لشکر تھا، نہ ہی اس کے پاس خزانہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، نہ ہی خزانہ تھا، نہ ہی بہت بڑا لشکر تھا، تو وہ پھر کیسے اس بادشاہ کے اوپر جناب جی فتح پا گیا؟ وہ وزیر کہنے لگا کہ اس لیے اس نے فتح پائی ہے کہ اس کے ملک کی جو رعایا تھی نا، رعایا ہی اس ملک کا بادشاہ کی جناب جی لشکر بن گئی تھی۔ جب رعایا اکٹھے ہو کر بادشاہ کا لشکر بن گئی تو جناب جی بادشاہ فتح مل گئی، اور تیرا تو بادشاہی کرنے کا خیال ہی نہیں ہے، کہ تیرا اگر بادشاہی کرنے کا خیال ہوتا تو کم از کم تو عوام کے اوپر ظلم نہ کرتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو عوام کے اوپر ظلم نہ کرتا، تیرا اگر بادشاہی کرنے کا خیال ہوتا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر لشکر اور عوام کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتائیں، اب کیسے ان کو اکٹھا کیا جائے؟ وزیر نے کہا 2 طریقے ہیں، ایک تو ان کے اوپر مہربانی کر، رحم کر رعایا کے اوپر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی رعایا کے مال جان عزت کی حفاظت تو کر،
جب تو یہ دو طریقے اپنائے گا نا تو تیری عوام تیرا ہی لشکر بن جائے گی، تیری بہت بڑی طاقت بن جائے گی، کیونکہ عوام ہی تو بادشاہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے جب یہ دو باتیں بتائیں تو مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کیا کیا نہیں کرتا، کیونکہ بھیڑیے سے چرواہے کا کام کبھی نہیں لیا جا سکتا۔ بات سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ اور جس بادشاہ نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہو اس نے اپنی ہی حکومت کی دیوار کی جڑ کھو دی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جب وزیر نے یہ نصیحت کی بادشاہ کو، تو بادشاہ کو وزیر کی یہ نصیحت بڑی کڑوی لگی۔ جیسے ہی کڑوی لگی تو بادشاہ نے منہ چڑھایا اور حکم دے دیا کہ اس وزیر کو قید کر دیا جائے۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے جو چچیرے بھائی تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ جناب جی ہمارے باپ کی ملک ہے، یہ ملک ہمارے باپ کا ہے، ہمارے حوالے کرو۔ جھگڑا ہو گیا، تنازع پھیل گیا آپس میں۔ جس عوام کو اس بادشاہ نے جس عوام کے اوپر ظلم کیا تھا تو وہ ساری کی ساری عوام اس کے چچیرے بھائیوں کے سائڈ پہ ہو گئی، یہ بادشاہ اکیلا بچ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر جب حملہ کیا اس کو مار بھی پڑی، اور جناب جی اس کو مار بھی پڑی، اور انہوں نے ملک بھی لے لیا۔ اس کے قبضہ سے ملک بھی چلا گیا، خزانے بھی چلے گئے، سب کچھ چلے گئے، وہ بھی بادشاہ بھی بن بیٹھے اور خزانے بھی مالک بھی بن بیٹھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ کمزور پر ظلم جائز رکھے نا، کمزوروں پر ظلم جائز رکھے تو اس کے دوست بھی مصیبت کے وقت اس کا زبردست دشمن بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس کے دوست ہی تھے نا، چچیرے بھائی، مصیبت کے وقت کیا ہوا؟ دشمنی بن کے سامنے آ گئے۔ اور رعایا کے ساتھ بزرگ فرماتے ہیں کہ رعایا کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ اگر جو شخص رعایا کے ساتھ صلح کر لیتا نا بادشاہ، پھر وہ دشمن کے خوف سے بے خوف رہ جاتا ہے۔ دشمن کبھی بھی اس کے اوپر جناب جی حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جس بادشاہ کے اوپر رعایا راضی وہ ہمیشہ اس کی فتح ہی فتح ہوتی ہے۔